بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے حج کا مذاکرہ بہت آسان طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کو شیئر اور لائک کریں۔ حج کے بارے میں مختصر بات یہ ہے کہ حج نام ہے 5 انعام، 5 مقام، 5 ایام اور 10 کام۔ حج کے اندر 5 انعام، کیا مطلب اس کا کہ حاجی کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ حاجی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اور دعا کی قبولیت 4 ماہ 12 دن تک ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا انعام کہ حاجی جتنی بھی عبادات کر رہا ہے، اگر وہ ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اس میں اکیلا ہے، لیکن جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو تلبیہ پڑھنے میں وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حاجی جب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ زمین کے اندر جتنے پتھر، درخت، آسمان کی جتنے مخلوقات، سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اور تیسرا انعام، حاجی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ حاجی کو غنا نصیب فرماتے ہیں۔ غنا کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری غنا اور دل کا غنا، وہ دونوں قسمیں اللہ اس کو نصیب کرتے ہیں۔ اور 5واں انعام کہ کوئی بندہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، حفظ کرتا ہے تو اس کے گھرانے کے 10 بندوں کی شفاعت اسے نصیب ہوتی ہے، اور کوئی عالم بنتا ہے تو خاندان کے 70 آدمی کی شفاعت کو کرے گا، اور کوئی شہید ہے تو وہ خاندان کے 100 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ لیکن حاجی صاحب کو اللہ جل شانہ اس کے گھرانے کے 400 آدمیوں کی شفاعت کا حق دیں گے، اور ایک روایت میں ہے 400 خاندانوں کی شفاعت کا حق سے دیں گے۔ یہ 5 انعام ہیں۔ اب ان 5 انعام کو 5 مقام اور 5 ایام میں کریں گے۔ 5 مقامات میں سے پہلا مقام مکہ، دوسرا مدینہ، تیسرا منی، چوتھا عرفات اور 5واں مزدلفہ۔ اور 5 ایام میں سے پہلا دن 8 ذی الحجہ، دوسرا 9، تیسرا 10، چوتھا 11 اور 5واں 12 ذی الحجہ تک۔ اور اس کے اندر 10 کام کرنے ہیں۔ 10 کاموں میں 3 کام فرض ہیں اور 7 کام واجب ہیں۔ حج کے 3 فرائض میں سے پہلا فرض احرام باندھنا، 7 نیت اور تلبیہ۔ احرام صرف 2 چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت کرنا اور ساتھ تلبیہ پڑھنا۔ نیت، حج کی نیت کرنا، لبیک حجن لبیک اللہم لبیک، یہ کریں۔ اور تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ نیت، احرام مع تلبیہ، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض حج کا وقوف عرفات ہے، وہ 9ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد عرفات کے اندر ٹھہرنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض طواف زیارت ہے، وہ آخر میں کیا جاتا ہے۔ 7 واجبات ہیں۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب رمی جمرات، تیسرا واجب قربانی، اور چوتھا واجب حلق، اور 5واں واجب سعی، اور 6واں واجب طواف وداع، اور 7واں واجب کہ ان سب کو ترتیب وار ادا کرنا۔ اب مختصراً حج کا مذاکرہ سنیں کہ پہلا دن آپ کا حج کا شروع ہوگا 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھ کر منی کے اندر، مکہ سے منی میں جانا ہے۔ منی کے اندر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر بھی پڑھنی ہے۔ یہ منی کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کا دن ہے، اور یہ حج کا سب سے اہم فرض ہے۔ پہلا فرض آپ نے 8 ذی الحجہ کو کیا کہ احرام، نیت مع تلبیہ کا۔ دوسرا فرض 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن میدان عرفات میں آپ نے وقوف کرنا ہے۔ اس کے لیے
زوال سے پہلے پہلے وہاں سے سارے حاجی رخصت ہوتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں جو ہے نا وہ زوال کے بعد وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وقوف عرفہ چاہے ایک لمحہ کے لیے بھی ہو تو ہو جاتا ہے، اور یہ حج کا سب سے اہم اور بڑا فریضہ ہے۔ اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد جبل رحمت کی طرف منہ کر کے وہاں قریب جا کر یا دور تھوڑا سا ہٹ کے خوب لمبی لمبی دعائیں کی جائیں، استغفار کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، یہ اس طرح وقت گزارا جائے۔ اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کا جو وقوف ہے یہ غروب آفتاب تک ہے۔ جو ہی غروب آفتاب ہوگا تو اذان مغرب کے بعد آپ نے عرفات کو چھوڑ دینا ہے اور سیدھا آپ چلے جائیں گے مزدلفہ کی طرف۔ اب یہ 9 کی رات کو آپ مزدلفہ جائیں گے، رات مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے اندر اکٹھی پڑھنی ہے، اور عشاء کے وقت میں ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ یہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہاں گزاری اور تلاوت فرمائی، ذکر کرتے رہے۔ اس رات میں تھوڑا آرام بھی کریں، کیونکہ اگلے دن 10 ذی الحجہ کو آپ نے 5 بڑے بڑے کام کرنے ہیں اور بہت اہم کام ہیں۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ کی رات کو آپ یہاں سے عرفات سے نکلیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ رات گزاریں گے۔ اب 10 ذی الحجہ کو وقوف مزدلفہ جو حج کا پہلا واجب ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ وقوف مزدلفہ وہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ یہاں میں آپ نے ذکر، تلاوت، خوب دعائیں کرنی ہے، استغفار، یہ پہلا وقوف مزدلفہ، پہلا واجب حج کا۔ اور اسی دن مزید آگے واجبات ادا کرنے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد آپ نے سیدھا میدان عرفات میں آنا ہے، منا آنا ہے واپس۔ اب 10 ذی الحجہ کو منا میں آ کر کے سب سے پہلا کام آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس میں آپ یاد رکھیں کہ جب آپ وقوف مزدلفہ کریں گے، مزدلفہ میں آپ رات ٹھہریں گے تو وہاں آپ 70 کے قریب کنکریاں اٹھائیں، اور 10 ذی الحجہ کو جب آپ مزدلفہ سے منا کی طرف آئیں گے تو آپ نے منا میں سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو، اس دن بڑے شیطان کو صرف 7 کنکریاں مارنی۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے کنکری کو پکڑنا ہے اور 5 ہاتھ اس جمرات سے تھوڑا سا ہٹ کر 5 ہاتھ ہٹ کے آپ نے کنکری مارنی ہے، اور کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اور اس کے مارنا ہے، اس کے احاطے کے اندر کنکری گرے، اس طرح 7 کنکریاں مارنی۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب رمی جمرات۔ اسی دن تیسرا واجب آپ نے قربانی کا کرنا ہے۔ قربانی جو ہے نا وہ بینک کے ذریعے سے وہاں کی جاتی ہے، یا افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کریں، نہیں تو بینک کے ذریعے سے کریں۔ بینک جو ٹائم دے گا، مثال کے طور پر وہ 10 بجے کا ٹائم دیتا ہے، تو اس سے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے وہ جو ہے نا اطمینان کر کے اپنی قربانی کا پھر آپ نے حلق کروانا ہے۔ یہ آپ کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب رمی جمرات، تیسرا واجب قربانی کا آپ کا ہو گیا۔ اب چوتھا واجب اسی دن کا ہے حلق کروانا۔ حلق کے بعد 5واں واجب یہ ہے کہ آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ پہلا فرض احرام، نیت مع تلبیہ، دوسرا وقوف عرفات، اور تیسرا طواف زیارت، یہ تیسرا فرض ہوگا۔ اور اس میں جب آپ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے لیے جائیں گے تو اس کے اندر آپ نے سعی کرنی ہے، اور یہ سعی یہ حج کا 5واں جو ہے نا وہ واجب ہے۔ یہاں سعی کرنی ہے، طواف کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے آب زمزم پی کے پھر آپ نے سعی کے لیے جانا ہے۔ یہ سعی حج کا 5واں واجب ہے۔ اس کے بعد 6واں واجب یہ ہے کہ طواف وداع وہ آخر میں آپ کریں گے۔ اس دن آپ منا سے مکہ جائیں، طواف زیارت کر کے سعی کر کے واپس آپ منا تشریف لے آئیں۔ اب 10 ذی الحجہ کو کرنے کے جو 5 کام تھے آپ نے کر لیے۔ پہلا کام آپ نے رمی جمرات کیا، دوسرا قربانی، تیسرا حلق، چوتھا سعی،
اور یہ 4 کام کر کے اب آپ نے یہاں پر آرام کرنا ہے مینا کے اندر۔ یہ حج کے 3 دن گزر گئے، حج کا 4تھا دن صرف ایک کام ہے، وہ ہے رمی جمرات، کہ وہ بھی اس کا افضل وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آپ نے رمی جمرات کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ زوال سے لے کر غروب تک اس کا افضل وقت ہے، اس کے اندر آپ نے کنکری مارنی۔ کنکری مارنے کے اندر ایک اصول یاد رکھیں کہ آپ اپنی طرف سے کنکری ماریں گے، کسی کی طرف سے آپ کنکری ماریں گے تو کنکری ادا نہیں ہوگی۔ اس میں یاد رکھیں کہ ہاں آپ کی بیوی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اور یا بیوی چل نہیں سکتی، وہ بیمار ہے، تو وہ جب تک آپ کو حکم نہ دے اس وقت تک آپ ان کی کنکری نہیں ماریں گے۔ جب وہ حکم دیں گے تب ان کی کنکری ادا ہوگی۔ حکم کے بغیر اگر کسی نے کسی کی طرف سے کنکری ماری تو کنکری ادا نہیں ہوگی۔ اب حج کا 4تھا دن 11 ذی الحجہ یہ بھی گزر گیا، اس میں صرف ایک کام ہے، 21 کنکریاں مارنی ہیں تینوں شیطانوں کو 7 کر کے۔ حج کا 12واں دن وہ اس میں بھی صرف ایک کام ہے کہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اب آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اب 13واں دن جو ہے یعنی 12ویں دن کی غروب سے پہلے آپ اگر وہاں سے چلے گئے اپنے مکہ ہوٹل میں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن غروب تک آپ وہاں ٹھہرے تو اگلے دن 13 ذی الحجہ کی کنکری بھی آپ پر ضروری ہو جائے گی۔ اور ویسے سنت عمل تو یہ ہے کہ آپ 13 کو بھی کنکری ماریں۔ آپ علیہ السلام نے 13 ذی الحجہ کو کنکری مارنے والے کو دعا دی، 3 دفعہ برکت کی، اور حلق کرانے والے کو بھی 3 دفعہ برکت کی دعا دی۔ تو بہتر یہ ہے، مسنون عمل یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو بھی آپ کنکری مار کر کے یہاں سے جائیں۔ اب آپ اپنے ہوٹل میں چلے گئے، اب آپ کا احرام کھل گیا، پابندیاں ساری ختم ہو گئی۔ احرام کی پابندیوں میں سے پہلی پابندی یہ ہے کہ آپ نے خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا، تیل استعمال نہیں کرنا، اسی طرح سر کو نہیں ڈھانپنا، چہرے کو نہیں ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، ابری ہوئی ہڈی پاؤں کی اس کو نہیں ڈھانپنا۔ لیکن مستورات کے لیے سلا ہوا کپڑا بھی جائز ہے، اور اسی طرح وہ دستانے اور موزے وہ پہن سکتی ہیں، ابری ہوئی ہڈی کو چھپا سکتی ہیں۔ ایسے ہی مستورات صرف میک اپ نہیں کر سکتی اور چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ لیکن چہرے کو نہ ڈھانپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردہ نہ کرے، اس میں پردہ بھی فرض ہے، پردہ کرتی رہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ کہ ایسی کیپ لے لے کہ جس سے جو ہے نا وہ باہر سامنے پردہ ہو اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پردہ جو ہے نا چہرے کو نہ لگے۔ ایسے ہی مستورات کے اندر جو ہے نا وہ باقی تمام اعمال وہ کر سکتی ہیں، جو ہے نا جو مردوں کے لیے منع ہے وہ احرام کے اندر ان کی پابندیاں اتنی نہیں ہیں جتنی مردوں کے لیے ہیں۔ ان تمام احرام کی پابندیاں آپ کی تمام اعمال کرنے کے بعد صحیح ہو جائیں گی، کھل جائیں گی۔ اب آپ کے پاس آخری واجب وہ طواف وداع ہے، یہ 6واں واجب ہے۔ وہ جب آپ مکہ جب چھوڑیں گے، الوداع جب کریں گے تو وہ بھی نفلی طواف کی طرح ہے، صرف 7 چکر آپ نے کاٹنے ہیں اور 7 چکروں کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے۔ یہ 6 واجب ہو گئے۔ اور 7واں واجب جو کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کو ترتیب وار کرنا، یعنی وقوف مزدلفہ، پھر اس کے بعد رمی جمرات، پھر قربانی، پھر حلق، پھر سعی، پھر طواف وداع، اور پھر ترتیب وار ان سب کو کرنا۔ یہ 7 جو ہے نا یہ اس کے واجبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طرح حج کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب